بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت، کہ عقیدہ آخرت کو اسلام میں کیا اہمیت و فضیلت دی گئی ہے۔ دنیاوی زندگی کے بارے میں اسلام میں یہ تصور کیا گیا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی عارضی اور چند روزہ ہے، اور اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے جو دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ البتہ یہ دنیاوی زندگی بے مقصد نہیں، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور اس دنیا میں اچھا یا برا جو بھی عمل کیا جائے، آخرت میں اس کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملے گا۔ یعنی ہماری یہاں کی زندگی آخرت کی زندگی کی ہمیشہ کی زندگی کو سنوارے گی، یا پھر ہماری آخرت دنیا کی جو زندگی ہے وہ ہماری آخرت کی زندگی کو یا تو بنائے گی یا پھر بگاڑ دے گی۔ تو آخرت پر ایمان رکھنا اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ کس کی؟ قرآن مجید میں آخرت کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں متقین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد ہوا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو آخرت کے بارے میں قرآن مجید میں تقریباً 20 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ تو آخرت میں چونکہ مختلف حالات ہوں گے، اس لحاظ سے اس دن کے لیے قرآن مجید میں لفظ یوم الآخرۃ بھی کہا جاتا ہے، یعنی آخرت کا دن، جس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والا دن۔ اور میدان حشر میں جمع ہونے کا لفظ میدان حشر میں جمع ہونے کے لحاظ سے یوم الحشر، حساب و کتاب کے لحاظ سے یوم حساب، اور بدلے کے لحاظ سے یوم الجزا بھی کہا گیا ہے۔ ان میں سے جو بھی لفظ بولا جائے، اس سے مراد سارے حالات میں جو ہے آخرت کا لفظ ہی مراد لیا جائے گا، کہ یہ آخرت میں ہی حساب و کتاب ہوگا۔ اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان خود غرضی، نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب و شرافت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو یکسر بھول جائے، اور انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جائے۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ آخرت ہے ہی نہیں، صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، تو انسان کے ذہن میں یہ جس وقت بات ہوگی تو وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو بھول جائے گا، تو وہ جو چاہے کرتا پھرے، تو وہ اس کا قانون اس طرح سے ہوگا جیسے جنگل میں قانون رائج کیا گیا ہے۔ تو قرآنی تعلیمات کے علاوہ عقل سے کام لے کر سوچا جائے تو یہ بات روشن اور واضح ہو جاتی ہے کہ آخرت کے واقعات ضرور ہیں، کیونکہ آخرت ضرور واقع ہوگی، کیونکہ ہر عقل مند اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے اور حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ کفار جب یہ کہتے ہیں کہ یہ بریدہ ہڈیاں کون زندہ کرے گا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں وہی ذات دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، وہی ذات دوبارہ زندہ کرے گی تمہیں جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ عقیدہ آخرت انسانی معاشرے کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس ابھرتا ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر زندگی اسی دنیا پر ختم ہو جائے تو اس کے بعد کوئی زندگی نہ ہو تو سارے عالم کا کارخانہ قدرت جو ہے، سارا نظام جو ہے بے مقصد اور اپنے پیدا کرنے والے کو فضول
فعل پھیلاتا ہے۔ فضول کہ ہے نا، یہ انسان کو فضول میں پیدا کیا ہے، لہٰذا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے بے مقصد۔ تو اس حقیقت کو دوسری جگہ یوں بیان کیا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو جو ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر بے مقصد نہیں بنایا۔ تو اس طرح انسان کے دل میں جو ہے آخرت کے بارے میں یقین ہو، احساس ہو، تو اس کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ نیکی کرے گا تو اس کو آخرت میں اجر و ثواب سے نوازا جائے گا اور جنت کا حقدار ہوگا، اور برائی کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور گناہگار دوزخ میں ہوں گے۔ تو جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے اس کی نظر اپنے اعمال کے صرف ان نتائج پر نہیں ہوتی جو اس زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، یعنی جو شخص اعمال کرتا ہے اس کا ذہن میں، اس کے دل میں یہ خیال نہیں ہوتا جو میں دنیا میں کر رہا ہوں وہی چیز جو ہے مجھے مل جائے، وہی چیز میرے سامنے ہو، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی نظر آخرت پر بھی ہوتی ہے، یعنی میری آخرت سنور جائے۔ تو اس کی مثال اس طرح ہے جیسے زہر کے بارے میں کہ جس وقت بندہ جو ہے زہر کے لینے کے بارے میں خیال کرتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں یہ زہر لوں گا تو میری موت واقع ہو جائے گی، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو آگ کے بارے میں کہ آگ میں بندہ ہاتھ ڈالے یا اور تو وہ آگ انسان کو جلا دے گی۔ تو اسی طرح گناہوں کی ہلاکت خیز ہونے کا بھی یقین ہوتا ہے، جس طرح وہ غذا اور پانی کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے، فائدہ مند سمجھتا ہے انسان، اس کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کی جسمانی ضروریات کے لیے بہت اہم ہے، انسان کے جسم کے لیے ضروری ہے۔ تو اسی طرح نیک اعمال بھی اپنے لیے نجات و فلاح کا سبب سمجھتا ہے۔ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر بڑے اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے ایک امتحان کی طرح ہے اور نتیجہ ہمیشہ امتحان کے بعد ہوتا ہے، اس لیے جزا سزا موت کے بعد ہے، یعنی اچھے اور برے اعمال کا بدلہ مرنے کے بعد انسان کو ملتا ہے۔ نیکی پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت، یعنی نیکی کی طرف راغب ہو جانا اور برائی کرنے سے بددل ہو جانا، برائی سے نفرت کرنا۔ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے تمام اعمال خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، یعنی سامنے ہوں یا چھپے ہوں، ان کے اعمال نامے جو ہیں وہ محفوظ کر لیے گئے ہیں، اور آخرت میں یہی اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ تو اس میں جو ہر بات موجود ہوگی، اعمال نامہ جو پیش کیا جائے گا اس میں ہر بات موجود ہوگی، تو اس سے انکار کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہوگی۔ وہاں آدمی اعمال نامے کو دیکھ کر حسرت کا اظہار کرے گا اور کہے گا اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے جس نے نہ کوئی جھوٹ چھوڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے اور نہ ہی کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے۔ تو انسان کے اعمال نامے کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، ایک پلڑے میں نیکیاں اور ایک دوسرے پلڑے میں برے اعمال ہوں گے۔ اگر نیکی والا پلڑا جو ہے بھاری ہوگا تو بھاری ہوگا تو انسان کو ناکامی نہیں ہوگی بلکہ کامیابی ہوگی، اور اگر برائی والا پلڑا بھاری ہوگا تو انسان کو ناکامی ہوگی اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ تو اس لیے عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا برائی سے نفرت کرتا ہے اور اچھائی کو اپناتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے سیرت و کردار میں دن بدن خوبصورتی آتی ہے۔ تو عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسے نیکیوں سے محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اسے نیکی کا اجر ضرور ملے گا، اس لیے وہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا برائی کو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اچھائی زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی، اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
تو تاکہ وہ آخرت میں اجر ثواب کا حقدار بن جائے۔ اب ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 2 ہے بہادری اور سرفروشی۔ سرفروشی کہتے ہیں دلیری کو، جانبازی کو۔ تو ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ موت کا ڈر اور ہمیشہ کے لیے فنا ہونے کا خوف انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، مگر جب دل میں یہ یقین موجود ہو کہ اس دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یعنی یہ تو کچھ دن کی زندگی ہے، یہاں تو ہمیشہ نہیں رہنا، تو پائیدار اور دائمی زندگی آخرت کی ہے، یعنی آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی ہے، چند عرصے کی ہے، وہ تو ختم ہو جائے گی۔ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، تو انسان نہ ڈر ہو جاتا ہے، انسان کے دل سے خوف ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی نہیں کتراتا۔ وہ جانتا ہے کہ راہ حق میں جان کا نذرانہ پیش کرنے سے وہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوگا، بلکہ آخرت کی کامیابی اور مسرت زندگی حاصل کرے گا۔ نہیں، اس کو جو دنیا میں اس نے جو شہادت کا مرتبہ حاصل کیا ہے، آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ اجر سے نوازیں گے، جنت سے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے، وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ تو اصل زندگی آخرت کی ہے، موت جو ہے وہ تو فنا ہونے کا نام ہے، بلکہ آخرت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی سے یہ موت نہیں ہے، بلکہ زندگی بن جاتی ہے۔ یہ موت تو موت نہیں رہتی، وہ تو زندگی بن جاتی ہے۔ اس لیے عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا موت کے ڈر سے بزدل نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ بہادر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ عقیدہ مومن کے دل میں جذبہ سرفروشی پیدا کر کے معاشرے میں امن اور نیکی کی پھیلانے کی راہیں ہموار کرتا ہے، کھول دیتا ہے، نیکی پھیلانے کے راستے کھول دیتا ہے۔ اب ہیڈنگ ہے ہمارے پاس نمبر 3 ہے صبر و تحمل۔ تحمل کہتے ہیں برداشت کو، صبر کہتے ہیں رکنا، ثابت قدم رہنا۔ تو عقیدہ آخرت سے انسان کے دل میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ حق کی خاطر جو بھی تکلیفیں برداشت کی جائیں اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا، لہٰذا آخرت پر نظر رکھتے ہوئے وہ ہر مصیبت کا صبر و تحمل سے مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا مصائب مشکلات سے نہیں گھبراتا، وہ آخرت پر نظر رکھتا ہے اور ہر مشکل حالات کو برداشت کرتا ہے، اور کسی بھی جگہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، ہر وقت اس کے لیے صبر کا دامن وہ تھامے رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی آیت میں بیان ہوتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، ترجمہ ان اللہ مع الصابرین، ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے ہمارا مال خرچ کرنے کا جذبہ۔ عقیدہ آخرت کی بدولت انسان کی اللہ تعالیٰ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور یہ زندگی اس کے کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آخرت پر یقین رکھنے والا مال و دولت کی حوث نہیں رکھتا، مال و دولت سے محبت نہیں رکھتا، بلکہ آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ لہٰذا مومن جو ہے وہ دولت مند ہوتا ہے، اس طرح زیادہ سخاوت بھی وہ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کی آخرت بھی بنے گی اور دنیا بھی اس کی سنور جائے گی، دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہے سورہ بقرہ میں جو ہے پہلے رکوع میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وَمِمَّا اور اس میں سے رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے رزق دیا، يُنْفِقُونَ خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہی سچے مومن ہیں۔
تو یہ خرچ کرنا جو ہے نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جائے، کسی مجبور کی، کسی محتاج کی مدد کی جائے، کسی مساجد مدارس کو بنانے میں مدد کی جائے، وہاں پہ مال خرچ کیا جائے، یعنی نیک کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ تو جو بندہ ان کاموں میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر سے نوازے گا، قیامت والے دن جو ہے اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ احساس ذمہ داری، آخرت پر یقین رکھنے سے انسان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا جرم ہے۔ وہ اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کرتا، کیونکہ انسان اپنے آپ کو خود مختار اور آزاد نہیں سمجھتا، بلکہ اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرائض کے بارے میں جواب دہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس نے جواب دینا ہے، اس لیے وہ اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کرتا۔ جس طرح آخرت میں سزا ملے گی، لہٰذا پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض ادا کیے جائیں۔ تو آہستہ آہستہ یہ احساس اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان ہر فرض پوری ایمانداری، دیانتداری سے سر انجام دینے لگتا ہے، خواہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو یا اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کو پورا کرنا، احکامات و معاملات کو وہ پورا کرتا ہے، اور بندوں کے حقوق میں یعنی اولاد کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اسی طرح اور جو معاملات ہیں ان حقوق میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور ان کو بھی پورا کرنے کا وہ جذبہ رکھتا ہے، یعنی اس کے دل میں یہ لگن ہوتی ہے کہ وہ ان کے حقوق کو پورا کرے، ان کے فرائض کو پورا کرے، کیونکہ فرائض میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہے کہ ان فرائض میں کوتاہی کی تو اس کے بارے میں مجھے آخرت میں جواب دینا ہوگا، تو وہ آخرت کے یقین کی وجہ سے وہ تمام جو فرائض ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے۔ تو آج عقیدہ آخرت کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو جو آج پڑھا ہے یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ اللہ حافظ۔